اللہ تعالیٰ ہم سب کو پر امید بنا دے، ہمیں اس کی معرفت مل جائے، ہمیں اس کی سنتوں کا پتہ چلے، ہمیں اس کی حکمتوں. میں نے عرض کیا تھا اگر ایک آدمی لوح محفوظ میں اللہ ہمیں لوح محفوظ کا دیدار کرا دے تو ہم بھی یہ سمجھیں گے جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہی بہتر ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ بات آئے گی کہ حکمتیں اس کی کیا ہوتی. تو یہ تھوڑا سا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ نا امیدی نہیں ہے مومن ظالم. اس کی ضد کیا نکلی؟ ہدایت یافتہ جن کو اللہ کی معرفت ہے ان کے لیے نا امیدی نہیں ہے. اور کیا بات پتہ چلی؟ یہ موبائل رکھ دے رہا. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایمان والے کے لیے مایوسی نہیں ہے، کافر کے لیے مایوسی ہے. اس لیے آپ دیکھیں خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں، خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں؟ وہاں مایوسی، اندر میں نا امیدی. یہ کافر تو مایوس ہو سکتا ہے، ایمان والا یہ مایوس نہیں ہو سکتا. تھوڑی سی میں وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں، اسی کو پہلو کو اور کھولوں. پر امید رہنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے جرم کی سنگینی کا مت پوچھو. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی چادر چھیننے والا، بڑائی کبریائی. یہ اللہ کی چادر ہے، اللہ کو زیب دیتا ہے. گندے قطرے سے بنا یہ انسان، اس کی یہ اوقات نہیں ہے، جس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کا فضل ہے. یہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ کیا چیز ہے اس کے پاس جس کا سانس جو سو جائے تو اٹھنا اس کے بس میں نہیں، وہ بٹھا دے تو کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ اس لیے بہت بڑا گناہ 3 جرم ایسے ہیں، ان کی سنگینی کا مت پوچھو. اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شک کرنے والا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا، اتنا بڑا جرم ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے افضل العبادہ انتظار الفرج. اللہ اکبر. ترمذی کی روایت ہے بہترین عبادت مشکل دور ہونے کا امید ہے. یہ عبادت ہے، انشاءاللہ اللہ کریں گے، اللہ رحم کریں گے. ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ آتے دوسرے ممالک سے آتے صرف ایک دعا کرانے کے لیے. ہمارے جو اس وقت کے تبلیغ کے بزرگ ہیں مولانا نذر الرحمان صاحب، یہ ان کے تربیت یافتہ ہیں. یہ گوہر کو انہوں نے بنایا ہے. چند خلفاء تھے، اس میں سے ایک مولانا نذر الرحمان صاحب. وہ بہت بڑے ولی تھے، امام الاولیاء تھے. کوئی آتا دعا کے لیے، اللہ رحم کریں گے، بس یہ دعا ہے. اللہ آسان کریں گے، اللہ آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ رحم کریں گے. جس کو اللہ کی معرفت ہو جائے، مایوسی نہیں. تو فرمایا افضل العبادہ انتظار الفرج. بہترین عبادت کیا ہے؟ تنگیوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں انتظار کرنا. انشاءاللہ اللہ ٹھیک کریں گے. ہاں بھائی نا امید نہ ہو، انشاءاللہ بہتری ہوگی، انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے، انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا. اللہ کی رحمت سے مائی کیسے خوش نصیب ہیں جو امیدیں پھیلاتے رہیں، پر امید بناتے رہیں سب کو. امید سے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا، اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی چابی سے گھر کھلتا ہے. ایک پائیدار سوچ، ایک امید والی سوچ ساری مشکلوں کو انشاءاللہ حل کرے گی. آج سے میں بھی اور آپ بھی ان جملوں کو عام کریں گے انشاءاللہ. نا امیدی نہیں ہے، اللہ رحم کریں. دین پھیلے گا. حضور نے خوشخبری دی ہے، ایک وقت آئے گا گھر گھر کلمہ بلند ہوگا. نا امیدی نہیں ہے انشاءاللہ. کفر چڑھ لے جتنا چڑھنا ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. ایک دن جب وہ اللہ کی لاٹھی چلے گی، جیسے جھاڑو لگتی ہے، یہ جھاڑو سے یہ سب صفایا ہوگا. اللہ کے پر امید رہیں. یہ قربانیاں ہیں، سب کچھ ہے، ناکام کوئی بھی نہیں ہے. میں آگے عرض کرتا ہوں آپ سے، پر امید رہنا. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. بندے پہ لازم ہے اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اس کے فضل کا منتظر رہے، اپنے آقا کے لطف کرم کی امید رہے، اس کے وعدوں سے جڑا رہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ اس کے حکم میں لفظ کن اس کا مقتضی ہے کہ اس کے وعدوں پہ بھروسہ کرو. ادھر ارادہ ہو گیا کن، سب ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں، ہمیشہ اللہ سے پر امید. قرآن میں کیا ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، دور نہیں ہے.
جو اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. پریشان حالوں کی کون سنتا ہے؟ بے کسوں کا کون سہارا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنن دارمی کی روایت ہے، سنیے گا بہت غور سے. انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہی کرتا ہوں. یہ خدا کی سنت ہے، اس کے اصول ہیں، اٹل قانون ہے. میں بندے کے ساتھ وہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا. اللہ میں تو ناکام ہو جاؤں گا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے حالات تو اچھے ہوں گے ہی نہیں کبھی. اللہ کہیں گے پھر جاؤ، اگر تم میری قدرت پہ تم کو اتنا بھی یقین نہیں تو پھر جاؤ. اس لیے اس موضوع پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. حسن الظن باللہ، ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھو، ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھو. ہمارے ہندوستان کے عالم مولانا ابراہیم دیولا صاحب اللہ اکبر اسی چیز کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی اس صفت کو. انشاءاللہ اچھا ہوگا، اللہ نے چاہا حالات بدلیں گے، خیر ہوگی انشاءاللہ، عافیت ہوگی. اللہ نے چاہا ہر وقت اچھا گمان رکھنا. یہ اچھا گمان بھی یہ وہ طاقت ہے جس سے مسائل حل ہوتے ہیں. حسن الظن باللہ. اچھا کتنی آیتیں ہیں جو اللہ سے ہمیں مشکلات میں حسن الظن سکھاتی ہیں. قرآن کی آیت سورہ علم نشرح، اس لیے اللہ والے مشکلات میں اس سورت کو بہت پڑھتے ہیں. اس سورت میں بڑا پیغام ہے. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اس آیت اس میں ہے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دیکھیے دو مرتبہ اللہ پاک نے بتایا ان مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا. یہ قرآن کریم میں ہے فإن مع العسر یسرا. ایک تنگی کے ساتھ کئی آسانیاں ہیں. یہ اس کا مفہوم بنتا ہے، جو گرامر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. ان مع العسر یسرا. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اگر سختی، پریشانی، مشکلات کہیں سے آئے اور اس سوراخ میں گھس جائے تو آسانی آ کے اس کو اس سوراخ سے باہر نکال دے گی. فإن مع العسر یسرا. اللہ مجموع الزوائد اور طبرانی کی روایت. کوئی سختیاں آ جائیں، پریشانی آ جائے، سوراخوں میں گھس جائیں، آسانی آئے گی، اس کو سوراخ سے باہر نکال دے گی، مشکلیں حل ہوں گی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور بڑے خوش و خرم ہنس رہے اور حضور نے یہ حدیث سنائی لن یغلب عسر بین یسرین. دو آسانیوں کے درمیان کوئی سختی غالب نہیں آ سکتی. آسانیاں غالب رہیں گی، سختیاں کم رہیں گی. اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی. حضرت قتادہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خوشخبری سنائی، دو آسانیوں پر ایک سختی غالب نہیں آ سکتی. اس لیے قرآن میں عسر کا لفظ کو دونوں جگہ اللہ نے معرفہ لے کے آئے ہیں. اس سے مراد ایک تنگی ہے، اور یسر کو نکرہ لے کے آئے. گرامر کا قاعدہ ہے اس سے مراد کئی آسانیاں ہیں. ایک تنگی کے ساتھ کئی آسانیاں، ایک مشکل کے ساتھ کئی آسانیاں. ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے اشعار ہیں جب مایوسی دل پہ قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں اور کوئی چارہ نہیں دیتا، کوئی تدبیر کارگر نظر نہیں آتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آتی ہے اور دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ سختی کو آسانی سے بدلتا ہے، تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ان قریب اللہ پاک تنگی کو ختم کریں گے، آسانیاں پیدا کریں گے. عسر کے ساتھ یسر ہے. قرآن میں ایک اور جگہ ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا. ارے تمہیں نہیں پتا، تم جانتے نہیں ہو آگے کیا ہوگا. اللہ حالات لائیں گے. اللہ پاک اچھی. پر امید رہنا نبیوں کا شیوا ہے. اللہ اکبر. پر امید رہنا نبیوں کا شیوا ہے. پر امید رہنا نبیوں کا شیوا ہے. یعقوب علیہ السلام 80 سال تک آزمائش میں پستے رہے، پریشان رہے. یوسف علیہ السلام بھی گئے، بنیامین بھی گیا، لیکن کیا ہوا؟
فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو ایک بیٹا بھی گیا، کتنا عرصہ گزر گیا، دوسرے کو بھی مصر میں چھوڑ ہی آئے، نا امید نہیں ہے، بچوں سے کہہ رہے جاؤ بیٹا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اللہ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بیٹا جاؤ تلاش کرو یوسف کو، نا امیدی نہیں ہے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، سب گم کردہ مل جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام، مشہور واقعہ آپ نے پڑھا، کیسے حالات آ گئے، ساری زندگی اذیت دینے والا فرعون آج پوری بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہے، سامنے بھی مشکل پیچھے بھی مشکل، مایوس نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے مجھے راہ دکھائے گا۔ تو پر امید رہنا نبیوں کا شیوا ہے، پر امید رہنا نبیوں کا شیوا ہے۔ اور سنیے، ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ دوپہر کا قیلولہ کر رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی ہے، تلوار اٹھا لی، من یمنعک منی، محمد تجھے کون بچائے گا؟ نا امیدی نبیوں کو نہیں ہے، اللہ اکبر، اس حال میں کہ لیٹے ہوئے ہیں، نہتے ہیں اور اوپر تلوار ہے، سامنے والا دشمن ہے، مارنے کے لیے تلا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ بچائیں گے، تو پر امید ہے۔ غار ثور کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ غار میں چھپے ہیں اور ابو بکر کہتے ہیں لو نظر تحت قدمی لابصرنا، اگر کافروں نے صرف نیچے جھک کے دیکھ بھی لیا ہمیں دیکھ لیں گے، ننگی تلواریں ہیں، سر قلم کرنے کے لیے جو ہے منہ مانگی رقم دی جا رہی ہے، تو کیا فرمایا فما ظنک باثنین فاللہ ثالثہما، ابو بکر جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، پھر نا امیدی کیسے؟ تو پر امید رہنا نبیوں کا شیوا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری شریعت میں نیک فالی پسند ہے، بد فالی گناہ ہے، عجیب بات ہے، حضور نیک فالی لیتے تھے۔ احد میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کافر آتے رہے صلح کے پیغام کے لیے، پھر سہیل آئے سہل سے، حضور نے کہا اچھا سہیل نام ہے، سہل نام ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گی، اس کا معنی آسانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آسانیاں ہیں۔ نیک فالی حضور لیتے تھے، آپ گھر سے نکلے ایک دم کوئی اچھا خواب نیک فالی ہے، اچھا بول آپ کو سننے میں مل گیا، نیک فالی، بد فالی کی اجازت نہیں۔ کالی بلی سامنے سے گزر گئی، اب تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوا بیٹھ گیا ہے گھر کے اوپر، اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس کی اجازت نہیں۔ بلکہ ایسے موقع پہ دعا سکھائی، اگر دل میں کوئی خوف کا خیال آئے، نا امیدی کا خیال آئے، اللہم لا طیر الا طیرک، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی نحوست نہیں ہے کسی چیز میں، سب چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہی ہوگا جو رب چاہے گا۔ تو نیک فالی یہ تو حضور بھی لیتے تھے، کوئی اچھا کلمہ سن لیا اس سے نیک فال لے لیا، اچھا اس سے پتہ چلتا ہے اب کام بن جائے گا، نیک فالی لینی چاہیے۔ بد فالی اس لیے لا سفر، سفر میں نحوست ہے، فلاں چیز میں نحوست ہے، حضور نے نفی کر دی، لا سفر، یہ کوئی نحوست وحوست کا عقیدہ نہیں ہے، کسی میں کچھ نہیں ہے۔ سب سے بڑی نحوست انسان کے برے اعمال ہیں، انسان کی زندگی پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے وہ انسان کے اچھے برے اعمال۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہماری مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اتنا بولیں امید نہ امیدی کے بول نہ سنیں نہ بولیں، اور نہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہر وقت نا امیدی کی بات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان کا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب اور پتہ نہیں کیسے لوگ آئیں گے۔ جب اللہ کو زوال نہیں ہے، اس کو بقا ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ الباقی ہے، ما عندکم ینفد، انشاءاللہ سب جو ہوگا بہتر ہوگا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سوچ تھوڑی سی تفصیلی ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے، تو اگر آپ حضرت کہیں گے تو پھر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، ورنہ ہم نے 5 کلاسوں کا وعدہ کیا تھا، جی جاری رکھیں۔ چلیے پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں تو وہ نہیں ہوگا، اجتماع کی وجہ سے، اس سے اگلی اتوار کو اللہ نے چاہا تو پھر 2-4 سوچیں اور باقی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اعمال ہیں جو سری 8 عمل تو وہ ہیں جن کو قرآن حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس عمل سے ساری مشکلیں حل ہوتی ہیں۔
تو سوچ بھی بدلی، عمل بھی، اب سوچوں میں امیدیں آ گئی، نا امیدی ختم ہو گئی، موازنے کی سوچ میں نے عرض کیا تھا ختم ہو گئی، مفقود نعمتوں کے بجائے موجود نعمتوں کو سوچنا شروع کر دیا، چیزوں کو ملکیت نہیں امانت سمجھنا شروع کر دیا۔ سارے مسئلے اللہ پاک نے چاہا بہت سارے تو اسی سے حل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت، اس کی رحمت کو رحمت والے اعمال انشاءاللہ شروع کر دیے تو اللہ نے چاہا آسانیاں ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالی۔ اے کریم رب ہمارے خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما، اپنی محبت معرفت نصیب فرما، اپنا دھیان نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ما سوا کا تعلق، ہر غیر کی خوف، ہر غیر کی امید، ہر غیر کا تاثر ہمارے دلوں سے نکال دیں۔ اے اللہ امیدیں تجھ سے ہی بن جائیں، توقعات تجھ سے ہی بن جائیں۔ یا اللہ ابھی تو یہ صرف زبان کے بول ہیں، ہم صرف تقریریں کرنا جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ ہم نے اپنے دلوں کو ناپاک کر دیا، اے اللہ ہم نے اپنے دلوں کو ناپاک کر دیا گندی تمناؤں سے، بری خواہشات سے، دنیا کی محبتوں سے۔ اے اللہ ہم اپنے ہی دل کو ناپاک کر بیٹھے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے۔ ہر وہ جذبہ جو تجھے ناپسند ہو، ہر وہ نیت جو تجھے ناپسند ہو، ہر وہ بول جو تجھے ناپسند ہو، ہر وہ خواہش اور تمنا جو تجھے ناپسند ہو، اس سے ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے کر دے، اے اللہ مرنے سے پہلے کر دے، اے اللہ مرنے سے پہلے دلوں کو پاک صاف کر دے۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور کر دے۔ اللہم اتمم لنا نورنا، ہمارے نوروں کو کامل کر دے۔ اے اللہ ہدایت کا نور کامل کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کو تو سجایا، اپنے گھروں کو روشن کیا، اے اللہ ایک ایک کمرے پہ کئی بلب لگائے، ٹیوب لائٹیں لگائیں، اے اللہ سب روشن ہے، دل ہی ویران ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اے اللہ اپنی محبت دے دے، اپنی معرفت دے دے، اپنی خشیت دے دے، اپنا دھیان دے دے۔ رنگ اے اللہ انگ انگ میں، کھال میں، بوٹی میں، ہڈی میں، خون میں، اے اللہ اپنی محبت کو پیوست کر دے۔ اے اللہ ہر ماں سوا کی محبت اور تعلق دل سے نکال دے۔ جینا بھی تیرے لیے، مرنا بھی تیرے لیے۔ اے اللہ تو ہی ہماری اول امید بھی ہو، آخر امید بھی ہو۔ اے اللہ تو ہی مطلوب ہو، مقصود ہو، محبوب ہو۔ اے اللہ تو ہمیں کچھ اس طریقے سے کر دے۔ اے اللہ تیری بڑی یہ نوازشیں ہیں۔ اے اللہ ہم اپنی استعدادیں خراب کر بیٹھے، تو نے یہ دل فطرت والا بنایا تھا، ہم اپنے دلوں کو خراب کر بیٹھے۔ اے اللہ تو ہی ان دلوں کو پاک صاف کر دے۔ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، یہاں آنے والوں کے لیے مہمان نوازی لکھی جاتی ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ والی مہمان نوازی چاہتے ہیں۔ اپنے دل کو، ہمارے دلوں کو اپنے تعلق سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، امیدوں سے بھر دے، ہر قسم کی مایوسی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، اے اللہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ہماری مشکلوں کو بھی آسان کر دے، صحت دے دے، یا اللہ عافیت دے دے، نعمتوں سے مالا مال کر دے، نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نعمتوں میں جو سوچنا چاہیے، جو کرنا چاہیے، اے اللہ وہ کرنے کی توفیق دے دے۔ پریشانیوں میں جو کرنا چاہیے، جو سوچنا چاہیے، وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نافرمانی کی زندگی، معصیت کی زندگی سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو حضرات دین کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جان مال صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ ہمیں بھی اے اللہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما، معاون بننے کی توفیق عطا فرما، حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرما، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مساجد، مراکز، مکاتب، خانقاہیں، اے اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہونے والا اجتماع، تبلیغی اجتماع، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہر شر سے، شریر سے اے اللہ حفاظت عطا فرما۔ ہمارے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔